اکانومی کے حوالے سے ہم نے بجٹ کے 2 دنوں میں کافی زیادہ ڈپریشن پھیلایا، آپ کے لیے اہتمام کیا کہ آپ کی جو دن ہے جو ہے وہ سکون سے نہ گزرے، تو میں نے کہا آپ اس کو ذرا کنکلوڈ کر دیں۔ دیکھیے جو بظاہر چیزیں سامنے آئی ہیں، خاص طور پہ تنخواہ دار طبقے کے لیے 1 لاکھ روپے تک کی تنخواہ والے شخص کو ٹیکس فری کر دیا گیا ہے۔ افراط زر اتنا بڑھ گیا ہے کہ 50,000 بہت کم تھا، تو اب 1 لاکھ تک کا بندہ جو ہے وہ ٹیکس سے آزاد ہوگا، تو 99,999 والا بندہ۔ تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اس کا ایک فیئر انالیسس کیا جائے۔ سب سے بڑا جو پاکستان کے اس بجٹ کے اندر معاملہ آپ کو کہا گیا ہے وہ ہے پاکستان کی ادائیگیوں کا توازن۔ ڈالر نہیں ہے جی ہمارے پاس، مقامی کرنسی تو ہم چھاپ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی، افراط زر ہوگی، عام عوام کی زندگی ہوگی، خراب ہوگی، لیکن کسی چیز کی سپلائی نہیں رکے گی۔ سرکار جو ہے وہ پیسے دے لے گی اور یوں اپنے آپ کو بچا کے آگے چل پڑے گی۔ لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ درآمدی چیزیں جو ہیں اس پہ دھڑا دھڑ پیسے خرچ کیے جا رہے ہوں اور آپ کی درآمدات، دروازہ آمد آت، ٹھیک ہے، درآمدات جو ہیں اس کے اندر اتنا ہوش و ربا اضافہ ہو اور آپ جو ہے اندھا دھند فون خریدے جا رہے ہوں، ہر جو شریف آدمی ہے اس کے پاس 2 سموں والے 2 فون ہوں، ٹھیک ہے، 4 سماں ماما کی کرنی ہیں، ساڑھے کو 1 سم نہیں سنبھالی جاتی، اس کا واٹس ایپ چیک نہیں ہوتا، تو 4 چل رہی پھر دے، تو 2 موبائل اس نے پکڑے ہوں اور اٹھائے ہوں اور دونوں کی جو قیمت ہو وہ لاکھوں میں ہو، تو یار مطلب ہے کہ تھوڑا سا کسی جگہ پہ تو کوئی فل سٹاپ لگانا پڑے گا آپ کو۔ یہ ایک وہ تو ہم درآمدات کے حوالے سے پابندی لگا کے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوشش کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ ساری جو صورتحال ہے اس کو ذرا یوں بھی دیکھا جائے کہ اس وقت مسئلہ کس چیز کا ہے۔ مسئلہ ہے جی زر مبادلہ کا، جو باہر سے چیزیں لانی ہیں، اگرچہ ہم درآمدات محدود کر رہے ہیں لیکن باہر سے چیزیں پھر بھی ضروری چیزیں تو لانی ہے نا۔ ہم ایندھن باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، ہم خوردنی تیل باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، اور اگر آپ نے خوردنی تیل کی مقامی فصل اگانا بھی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو 6 ماہ تو چاہیے اور سردیوں کے موسم کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جب آپ اپنے کسان کو انسینٹیو دے دیں کہ جناب آپ کو ہم جو ہے، جو کہ اگر آپ شہباز شریف صاحب کا پچھلا پنجاب کا دور یاد کریں تو موجود تھا، پھر بونگے بستار نے یہ آ کے بیڑے غرق کیے تھے سارے، اس نے سارے وہ سسٹم ڈائیورٹ کر دیے تھے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کرونا کی وجہ سے ہو گئے، تو ماما کرونا دے وچ زیادہ ضرورت تھی کسان کو، اس کی تو فصلوں کا خریدار کوئی نہیں تھا، تو خیر کنولا لگانے کے اوپر ہر فارمر کو 5,000 روپے فی ایکڑ کا وہ ملتا تھا انسینٹیو، وہ پچھلی حکومت کے اندر، اور ہم کافی اچھی کراپ کر لی تھی ہم نے، لیکن پھر انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگا دی، یا وہ سسٹم جو تھا اب یوں کہہ لیں جی عدم توجہی کا شکار ہو گیا، فالو اپ نہ ہوا اس کا، کسانوں کو ادائیگیاں نہ ہوئیں، پھر کسانوں نے پھر اگلے سال نہیں کاشت کیا، ٹھیک ہو گیا، تو ورنہ ان کی فیزیبلٹی آؤٹ ہوتی تھی۔ اب تو خیر اتنی افراط زر ہو گئی ہے اور اتنی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اب تو ان کے لیے فیزیبلٹی نکل آئے گی۔ حکومت صرف اس میں اگر صرف بیج فراہم کر دے اس کے، اور زرعی انسٹیٹیوٹ فیصل آباد اور ہمارا وہ جو ملتان کا، اور خاص طور پہ یہ جو راولپنڈی کا ایرڈ ایگریکلچر جو یونیورسٹی ہے، اگر اس کے بچوں کی یہ ڈیوٹی لگا دی جائے، اسائنمنٹ لگوا دی جائے کہ جناب آپ نے اتنے فارمر کو اصلی والا جو تیار کیا ہوا سرٹیفائیڈ بیج ہے وہ پہنچوانی ہے، پھر اس کی کاشت کروانی ہے، اور کاشت کروا کے آپ نے اتنی ہارویسٹنگ کروانی ہے، اور یہ ہارویسٹنگ جو ہے یہ پاسکو کو آپ نے بائی آؤٹ کروانی ہے، اس بچے کی پریکٹیکل ٹریننگ بھی ہو جائے گی، اور اس کے سامنے ایک کراپ جو ہے اس کا سائیکل بھی اس کی نظر کے اندر رہے گا، اور دن کے اندر ہفتے میں 1 دن اس کو آؤٹنگ کی سہولت بھی میسر آ جائے گی، اور وہ جو کسان ہے اس کے لیے آسانی بھی پیدا ہو جائے گی، اور قوم کا زر مبادلہ بھی بچ جائے گا۔ آئیڈیا دیکھو، ٹھیک ہے، یہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو مطلب کہ جیسے کہ گیس جو ہے، مطلب کہ یار یہ جتنے بھی یہ جو راب بچتی ہے نا، اس راب کو سٹور کیا جاتا ہے اور اس سے CH4 جو ہے وہ ہوا میں خارج ہوتی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر آپ کے اوپر ان قریب انوائرمنٹ کے جرمانے لگنے لگے پاکستان کے اوپر۔ اس کا بہترین حال ہے اس گیس کو ہوا میں خارج ہونے دینے کی بجائے اکٹھا کر لیں، کوئی بڑا ایکوپمنٹ بھی نہیں ہوتا، ٹوٹل فیبریکیشن لوکل ہو سکتی ہے اور ہوتی، وہ اکٹھی کر لیں، اور اس کے لیے وہ باؤزرز ملتے ہیں، ان باؤزرز میں بھر کے جہاں پہ مرضی جس CNG اسٹیشن میں جا کے وہ باؤزر کھڑا کر دیں، تو وہ جو CNG اسٹیشن کے اوپر کولنگ کے لیے گیس استعمال ہوتی ہے، کولنگ کے لیے بجلی استعمال ہوتی ہے، وہ بھی بچ جائے گی آپ کی۔ تو
ایک گیس ایک جو کوئی بڑی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے، وہ گیس خارج ہو رہی ہے، صرف آپ نے اس کو اکٹھا کرنا ہے، اکٹھا کر کے اور لا کے ایک سسٹم میں اور اس کو فریز کر کے اور اس باؤزر میں ڈالنا ہے. میرا خیال 2 کروڑ کا ایک باؤزر آ جاتا ہے نا. ہاں، اور اتنی اس سے زیادہ تو سیکیورٹی پڑی ہوتی ہے CNG اسٹیشن کی SNGPL کے پاس. تو سیکیورٹی ہو تو ودرا کراؤ اپنا باؤزر لے جاؤ، ٹھیک ہے، اور بھروا کے لیں، اور جس پریشر پہ آپ کو ملے گی اسی پریشر پہ آپ آگے گاڑیوں میں ڈال رہے ہوں گے. وہ بجلی بھی کا بھی فائدہ ہو گیا. اس کے بعد 24/7 ہو گیا نا، بجلی آ رہی ہے نہیں آ رہی، آپ کے پاس گیس ٹھنڈی حالت میں موجود ہے. ٹھیک، اس باؤزر کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے تو آپ نے کوئی کولنگ نہیں نہ کرنی، جو اس کو کولنگ کرنے کے لیے سسٹم ہوگا وہ ان بلٹ ہوگا. تو یہ ہے، ایک شوگر مل سے کہا جاتا ہے کہ نارملی 20 کے قریب جو ہے وہ CNG اسٹیشن چلائے جا سکتے ہیں، 24/7 برقرار رکھے جا سکتے ہیں. اور جس طرح اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ ہیں ہماری پاکستان کے پنجاب کے اندر شوگر ملز اور سندھ کے اندر، تو یہ جو ہائی وے کی جتنی بھی ٹریفک ہوگی اس کو CNG کی کوئی مسائل پیدا نہیں ہوں گے، پورے پاکستان میں یہ دستیاب ہوگا. تو خیر یہ ویسے ہی بات آ گئی. میں نے ایک کیا تھا، ٹویٹ کیا تھا، تو لوگوں نے کہا وضاحت کریں، تو وضاحت یہ ہے پائیں. ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پہ ہمارا جو ہے وہ ملر جو ہے وہ ڈرتا اس لیے ہے کیونکہ پاکستان میں یہ پہلے لگا نہیں ہے، اور جن چائنیز کمپنیوں نے اس کے تجربے کیے ہیں وہ فلاپ ہوئی ہیں اور پروجیکٹ چھوڑ کے بھاگ گئی ہیں. تو لہٰذا ملر اب بہت ڈرا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں 30-40 کروڑ کا پروجیکٹ جو ہے وہ کیسے لگا دوں. تو اس کو لے جائیں انڈیا، وہاں پہ دکھا لیں اس کو. ٹھیک ہے، اور ویسے انڈیا کی ٹیکنالوجی اس حوالے سے سب سے گھٹیا ٹیکنالوجی ہے. میں جس ٹیکنالوجی کی بات کر رہا ہوں وہ تو سویڈن وغیرہ کی ہے میرا خیال. کمنگ بیک ٹو آر ٹاپک، تو کچھ صورتیں اس طرح کی الٹرنیٹو ہو سکتی ہیں جس سے ہم، لیکن یہ فوری طور پہ دستیاب نہیں ہوں گی. ان کے نتائج آنے میں 6 مہینے، سال، 1.5 سال، 2 سال لگ جائیں گے. حکومت کے زر مبادلہ فوری طور پر چاہیے. حکومت سال، 6 مہینے، 1.5 سال کا انتظار نہیں کر سکتی. اگر 1.5 سال کا انتظار کر رہی ہوتی تو عمران خان ہی حکمران ہوتے، اس حکومت کو نہ لایا جاتا. ٹھیک ہے، اصلی مالکان کی بات ہو رہی ہے. پائن کیوں بلاسفیمی کرانی؟ وہ انتظار نہیں کر سکتے تھے اگلے 3 مہینے پائن تھی جا رہے سو. ٹھیک ہے، ڈیفالٹ اناؤنس کرنے جا رہا تھا عمران خان، اور ڈیفالٹ کے بعد پھر ہم نارتھ کوریا بنتے، اور پھر یہاں کے اوپر نارتھ کوریا کا وہ جو ہے نا مسخرہ ہے جس نے اس ملک کے اندر لیفٹ کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکا کہ باپ کے، لیفٹ والے تو ہیں ہی لیگیسی کے خلاف ہوتے ہیں نا، تو وہاں پہ باپ کے بعد بیٹا آیا ہے، ہو چی من کے بعد جو ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ آگے لوگوں کی گردنوں پہ سوار ہے، اور جانوروں کی طرح اس نے لوگوں کو رکھا ہوا ہے. لوگ گھاس ابال کے کھاتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، جس طرح اگر ہمیں کوئی ساگ کھاتا دیکھے تو وہ کہے گا نا یہ گھاس ابال کے کھاتا ہے، اس طرح ان کی بھی کوئی ڈش ہوگی. لیکن محاورتاً اس وقت ویسٹرن میڈیا یہی پروپیگیٹ کرتا ہے کہ لوگ گھاس کھاتے ہیں وہاں پہ. اینی ہاؤ، تو آج جب یہ بات انہوں نے کہی تو ہم نے کہا چلیں خبر تو ہمیں پتہ تھی، لیکن اب چونکہ مفتاح اسماعیل کے منہ سے نکل گئی ہے تو اس خبر کو کنفرمیشن سمجھا جائے. انہوں نے کہا کہ جی ہم قطر سے ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر LNG کی درخواست کرنے جا رہے ہیں. اچھا، میرے پاس خبر یہ تھی، یہ چونکہ ڈان میں چھپی ہے، تو میرے پاس خبر یہ تھی کہ ان کو $3 ارب کی LNG ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر سالانہ آفر ہو چکی ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ خبر ہے. اچھا، اس کے علاوہ حکومت جو ہے وہ قطر کے ساتھ ایک نیا گیس کا معاہدہ کرنے جا رہی ہے جس میں 1 مہینے کے اندر گیس کی 3 کنسائنمنٹ قطر سے ہمیں ملے گی، یعنی کہ زیادہ گیس خریدنے کا لانگ ٹرم معاہدہ کرنے جا رہی ہے، اور تاکہ پاکستان میں ایندھن کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے. تو یہ ایک دوسری اس سے ہمیں پتہ چلی. اس خبر کی مزید ڈیٹیل بھی آپ کو بتاتا چلوں، اگرچہ میرا خیال ہے میں کسی ویلاگ میں یا دادا پوتا شو میں شاید بول چکا ہوں، لیکن بتا دیتا ہوں. $3 ارب کی ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر $1 ارب شاید ان کا پڑا ہوا ہے. $1 ارب وہ اور دیں گے، کیونکہ مجھے جس پارٹی نے بتایا تھا اس نے کہا جی $3 ارب کی LNG سالانہ ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر، اور $2 ارب اور $2 ارب. اب $2 ارب اور کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا، تو میرا خیال، میں نے پھر یہ ازیوم کیا کہ پیسمسٹ سائڈ پہ رہتے ہیں کہ $1 ارب تقریباً ان کا پہلے پڑا ہوا ہے، تو $1 ارب وہ اور رکھا دیں گے، اور اس کے اوپر وہ ہم سے انٹرسٹ بھی عمران خان کے دور والا نہیں لیں گے، اس سے کم لیں گے. ٹھیک ہے، بھائی آئے ہیں نا ان کے.
تو وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، تو $2 ارب وہ $3 ارب اگر یہاں پہ ہوتا مہاتما تو اس نے کہنا تھا میرے پاکستانیوں ایک نیا پیکج ملا ہے ہمیں، لیکن یہ بیچارے شرما کے ذکر کر رہے ہیں آہستہ آہستہ نا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ صاحب جو تھے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ سعودیوں کے ساتھ، رائل فیملی کے ساتھ شریف برادران کے تعلقات کیسے ہیں۔ تو یہ تعلقات جو ہیں، اس لیے آپ یہ بات یاد رکھیے کہ چاچو وہاں سے خالی ہاتھ نہیں آئے، لیکن یہ اتنے بے شرم نہیں ہے کہ جو قرض ملنے کو کہیں کہ مجھے پیکج ملا ہے اور اس پہ قوم سے خطاب کر لیں۔ لیکن ان کا یہ خیال ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو عمران خان صاحب کو $6 ارب کا پیکج ملا تھا، اب اس میں $2 ارب کا اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اب وہ ڈیفرڈ پیمنٹ کی مد میں جو ہوگا، ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تیل ملتا ہے نا ہمیں، ہاں، اس کی مد میں ہوگا یا وہ ہمارے خزانے میں رکھوائیں گے۔ پہلے والا تو وہ پہلے بھی رول بیک کر چکے ہیں اور انٹرسٹ ریٹ تھوڑا سا کم بھی انہوں نے کر دیا، 1% سے کم نیچے لائے ہیں، تو اس لیے وہ قابل ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو چاچو دورہ نہیں کر رہے تو اپنا کیا نام ہے چین کا، تو اس کے پیچھے بھی یہی حکمت عملی کار فرما ہے۔ یہ جو ہفتہ شروع ہونے جا رہا ہے، اس میں 2 ڈیولپمنٹ سنا ہے کہ ہو سکتی نہیں، ایک ڈیولپمنٹ تو ڈیفینیٹلی ہونی ہے، اور وہ یہ ہونی ہے کہ ہم نے جو بجٹ پیش کیا ہے وہ IMF کی کنڈیشنز کے عین مطابق پیش کیا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر IMF سے ہو جائے گا، ہمارا IMF کا ٹھپا لگ جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہم چائنا جائیں گے۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کے اندر سوال پوچھا گیا، میں اپنے ولاگ کے اندر عرض کر چکا ہوں کہ جناب بجٹ میں کہیں پہ بھی IMF سے ملنے والی پروسیڈ یا چائنا کی طرف سے کچھ آنے والے پیسوں کی تفصیل شامل نہیں ہے۔ اس پہ مفتاح بھائی شرما گئے ہیں 9 بیاہتہ بچوں کی طرح، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کے سوالوں کے جواب دینا کوئی ضروری تھوڑی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جواب نہیں دیا اس کا۔ تو بنیادی طور پہ حکومت جو ہے بہت سے ifs اینڈ بٹس کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ سب سے بڑا جو if ہے وہ یہ ہے کہ اگر جولائی کے آخر تک، جو کہ حکومت کو بڑی توقعات ہیں کہ جولائی کے آخر تک جو ہے وہ روس کے اوپر اتنا پریشر پڑ جائے گا کہ وہ یوکرین کی جنگ سے نکلنا چاہے گا، اور یوکرین کی جنگ کے اس وقت ہم بہت بڑے وکٹم بنے ہوئے ہیں۔ تیل کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں اور گندم کی پرائسز بھی اوپر جا رہی ہیں، اور ہم ان دونوں کے نیٹ بائر ہیں اس وقت عالمی منڈی کے اندر۔ تو دونوں مہنگی ترین چیزیں ہم خریدنے جا رہے ہیں کیونکہ یوکرین کی وار لگی ہوئی ہے۔ تو دونوں میں سے ایک کام ہونے ہیں، یا تو یورپین یونین نے امریکہ کے اوپر اپنا اثر استعمال کر کے تو اکنامک سینکشن لگی ہوئی ہیں جو ایران کے خلاف، وہ ڈھیلی کروا دینی ہے یا کم کروا دینی ہے، جس کے نتیجے میں سپل اوور ہو کے ایک دم ایران کا تیل جب آئے گا، اور ابھی وہ اوپیک کا ممبر بھی نہیں ہوگا۔ ایران اوپیک کا ممبر ہے؟ میرے تو خیال نہیں، اور کم از کم پہلے 6 ماہ تو وہ اوپیک کی کسی بات کو خاطر میں نہیں نہ لائے گا۔ وہ اینی دیر دی بیچارے تے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، 40-50 سال وہ چلے ہیں۔ انقلاب آیا تھا 79 میں، 40 سال تو ہو گئے، 42 سال یار، تو 42 سال سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ جب اس کا وہ ہوگا تو اس کے نتیجے کے اندر وہ ایک دم اپنا تیل ڈالے گا نا عالمی منڈی کے اندر، یار سمجھا کرو نا بھائی، اور اس کے نتیجے کے اندر پرائسز نیچے آ جا سکتے ہیں۔ یا یوکرین کی جنگ جو ہے اس میں کوئی تھا، مطلب کہ وہ کوئی وقفہ آئے، یا ادھر ایران والی ڈیولپمنٹ ہو جائے۔ تو ہم ان دونوں ڈیولپمنٹ کے ساتھ اپنی امید کی ڈوری لگائے بیٹھے ہیں۔ اگر ان دونوں میں سے ایک ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو پھر اس کے نتیجے کے اندر پیٹرول 250, 300, 350 تک بھی جا سکتا ہے، کیونکہ جو عالمی منڈی کی قیمتیں ہوں گی وہ عالمی منڈی میں جب چڑھے گا، بھئی $100 کے اوپر اگر ہمیں 250 کا وارہ کھاتا ہے تو $150 کے اوپر تو ہمیں 350 کا وارہ کھائے گا نا بھائی۔ تو حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے سبسڈی کوئی نہیں دینی، جتنے کا پائے گا وہی آپ کو پاس آن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آئیے مل کے دعا کریں کہ دنیا میں امن ہو، اور خاص طور پہ اب تو ضرور امن ہو، کیونکہ اب ہمارا جو مستقبل ہے وہ اس سے وابستہ ہے، اور ہماری انڈسٹری ٹریڈ جو ہے وہ اس کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکتی اور کچھ نہیں کر پا رہی۔ تو نتیجے کے طور پہ آپ کو مطلب کہ کہیں سے ڈالر اکٹھے کر کے تیل شیل لے آتے ہیں نا، ہماری ریفائنریاں تو سال میں 12 مہینے میں
4 مہینے بند بھی رہتی ہیں نا مینٹیننس کے نام کے اوپر، کیونکہ وہ ریفائنڈ پیٹرول اور ریفائنڈ ڈیزل جو باہر سے آنا ہوتا ہے اس میں زیادہ کھانچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے سمجھے. تو ویسے بھی ہم نے سکریپ اٹھا کے تو بائیکو شائکو لگائی ہوئی ہے. یورو 2 یورو 3 یورو 5 کو تو آپ بھول ہی جائیں، لیکن چلیں نارمل آئل بھی وہ اعتراض ہی کرتے ہیں، سمجھا کرو. تو ان کی میجر سٹیک ہولڈنگ جو ہے وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے پاس ہے. آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو نکلایا تیل لانا زیادہ وارہ کھاتا ہے، سمجھا کرو ہے. تو نتیجے کے طور پہ یہ ہوتا ہے. تو خیر یہ ایک اس وقت صورتحال جو درپیش ہے. پاکستان جو ہے اس کی امیدیں وابستہ ہیں جس طرح 92 کے ورلڈ کپ میں تھی کہ فلانے سے ہار جائے اور اتنے رن سے ہارے اور وہ اس کو ہرا دے تو نتیجے کے طور پہ پاکستان جو ہے وہ سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا. تو ایسے ہی پہنچے تھے اور ایسا جیتے اسی 92 کا ورلڈ کپ آج تک جان ہی نہیں چھٹن نہیں کرے. لے جاؤ پھر واپس لے جاؤ، تھوڑی مہربانی. تو اس وقت بھی ایگزیکٹلی وہی کنڈیشن ہے کہ جناب یوکرین کی جنگ بند ہو جس کے نتیجے کے اندر گندم کی سپلائی بڑھے اور گندم کی سپلائی بڑھنے کے نتیجے میں چیزیں نیچے کو آنا شروع ہوں اور آئل کی سپلائی جو ہے وہ یہ والی آئل کی جو سپلائیز کے اوپر پابندیاں ہیں امریکہ کی وہ ہٹ جائیں تو وہ اس کی روس کا تیل بھی آ جائے مارکیٹ کے اندر اور یوں پرائس نیچے آ جائے 50 60 70 80 ڈالر کے اوپر، تو ہماری جیسی قوموں کے لیے کچھ سسٹینیبلٹی کا رستہ نکل آئے. اچھا ویسے یہ بائی دا وے ہم واحد قوم نہیں ہیں جن کے لیے یہ مسئلہ ہے اور یہ بیشتر اقوام کے لیے مسئلہ ہے اور اقوام متحدہ کے لیول پہ ٹیک اپ ہو چکا ہے. لیکن مارکیٹ ہے اور ساتھ میں یوکرین کے ساتھ ہی چائنا نے اپنا پوسٹ کووڈ-19 جو ہے وہ بھی اوپن کر دیا اور کہا ہے ساڑھے وال کوئی کرونا نہیں گا. تو اب نتیجے کے طور پہ اس کی انڈسٹری جب کھلی ہے تو اس نے ایک پل جنریٹ کی ہے. تو وہ ڈیمانڈ سسٹین کرتے کرتے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ سسٹین کرتے کرتے مہینہ ایک تو انہیں اور چاہیے ابھی. تو یوں یہ جون جو ہے آپ کا ہمارا جو ہے قوم کا ہم جیسی اقوام کا وہ مشکل میں گزرے گا. جولائی کے اینڈ سے امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں اور میں نے بجٹ بنانے والی ٹیم کے ایک رکن سے پوچھا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی جولائی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جولائی کے آخر تک آپ کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی بھگتنا ہے، پیٹرول کی اعلیٰ قیمتیں بھی ہائی پرائسز بھی بھگتنا ہے. تو وہ آپ بھگتی. یہ میں نے بلا کم و کاست ان کی بات آپ تک پہنچا دی ہے. یقین رکھتا ہوں کہ اس کے جواب میں آپ کے دہن مبارک سے جو مغلظات کا طوفان ابلے گا اس میں میرے لیے کچھ نہیں ہوگا بلکہ ان صاحب کے لیے ہوگا جنہوں نے یہ بات کہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.